سیکنڈ ایئر کا سبق مولانا ظفر علی خاں ہے، مصنف چراغ حسن حسرت ہیں۔ خلاصہ اب سے کوئی 10 سال پہلے کا ذکر ہے کہ میں اخبار نئی دنیا کے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ کسی نے کہا زمیندار صاحب آئے ہیں۔ میں نے پوچھا کون زمیندار صاحب؟ مولانا شائق احمد عثمانی نے بتایا کہ مولانا ظفر علی خاں آئے ہیں۔ چچا صدیق انصاری نے انگڑائی لی اور ایک اور پان منہ میں رکھ لیا۔ نئی دنیا کا دفتر چونا گلی میں ہوتا تھا۔ عثمانی صاحب کی رہائش بھی قریب ہی تھی۔ میں اس نئی دنیا کا کولمبس تھا۔ سال کے اندر یہ محفل درم برم ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں مولانا ظفر علی خاں تشریف لائے۔ میری ان سے پہلی ملاقات تھی۔ میرا خیال تھا کہ ان کا پیٹ بڑا ہوا ہوگا، مگر سخت مایوسی ہوئی، نہ تون نہ امامہ۔ انہیں آتے ہی سیاسی حالات پر گفتگو کا آغاز کیا۔ ہم ان سے اردو شاعری پر بات کرنا چاہتے تھے، ہمیں کامیابی نہ ملی اور سیاست ہی پر بات چیت ہوئی۔ میں لاہور آیا تو کچھ روز کے لیے زمیندار کے دفتر میں قیام کیا۔ ایک رات کے پچھلے پہر مولانا ظفر علی خاں نے مجھے صبح کی سیر و ورزش کے لیے جگایا۔ قاضی احسان اللہ مرحوم نے مجھے ان کے ساتھ جانے سے روکا تھا، کیونکہ وہ میلوں دوڑتے، سخت ورزش کرتے، پھر نماز بھی پڑھواتے تھے۔ میں نے بڑی آنت کے درد کا بہانہ بنا کر جان چھڑائی، یہ عہد کیا کہ اب یہاں نہیں رہوں گا۔ تب معلوم ہوا کہ مولانا تون سے کیوں محروم ہیں۔ معلوم ہوا کہ مولانا نیزہ بازی، گھڑ سواری، پیراکی، کشتی چلانے کے بھی ماہر ہیں۔ وہ حیدرآباد کی ملازمت کے زمانے میں فوج میں بھی رہے۔ نیزہ بازی کے عمدہ کارنامے پر فوج میں رکھ لیے گئے، مگر افسر الملک سے نباہ نہ ہو سکا۔ ایک صاحب نے مولانا کی شاعری کی بہت تعریف کی، مگر ساتھ ہی کہا کہ ان کے ہاں حقیقی شاعری بہت کم ہے۔ میں نے مولانا کی نظموں کا ذکر کیا۔ جب ان کے شعر سنائے تو وہ تڑپ گئے۔ وہ کلام بہت جلد تخلیق کر لیتے تھے۔ پتھر نکال ہمسر نکال ان کی عمدہ نظم ہے۔ ہم نے اکثر شاعروں کو دیکھا شعر کہنا چاہتے ہیں تو شفاء الملک حکیم فقیر محمد صاحب چشتی سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے ہفتے بھر کا مسہل لے کر بھی ایک دن میں ایک شعر کہتے ہیں۔ بیوی کو پیٹتے ہیں یا اس سے پٹتے ہیں، یا بچوں کو جھڑکتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خاں کا یہ حال نہ ہوتا تھا۔ جس طرح ہم اور آپ نثر لکھتے ہیں، اس طرح وہ شعر کہتے چلے جاتے۔ مولانا جب تک دفتر میں رہتے تھے بڑی چہل پہل رہتی۔ نظم لکھ کے عملے کو بلاتے اور نظم پڑھ کے سناتے، نئی نئی تجویزیں دیتے۔ ہم میں سے کوئی اچھا شعر کہتا یا مضمون لکھتا، تعریف کرتے اور انعام دیتے تھے، لیکن اکثر لوگ دعا مانگتے کہ وہ دور چلے جائیں، اور عموماً یہ دعا قبول ہوتی تھی۔ اصل میں انہیں اخبار کے معیار کا بڑا خیال رہتا۔ جو ہی کاپی پر نظر پڑتی وہ شور برپا کر دیتے، غلطیاں بتاتے، ناراض سے ہو جاتے اور فرماتے بند کر دو اخبار کو، میں اس طرح اخبار نہیں نکالنا چاہتا۔